بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اردو جماعت ہفتم میں اردو زبان کے پیریڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ عرصہ تقریباً 8 سال سے میں اس ادارے سے وابستہ ہوں، لیکن کچھ پریشانیوں اور گھریلو مسائل کی وجہ سے میں اس ادارے سے کچھ عرصے کے لیے غیر حاضر تھی، لیکن آج ہفتہ نمبر 5 میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ ہفتہ نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے ہم ہفتہ نمبر 4 کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، جس میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ ہفتہ نمبر 1 سے لے کر اور ہفتہ نمبر 4 تک کا کام جو میری ساتھی ٹیچر نے میری غیر حاضری میں آپ کو مکمل کرایا ہے، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ہفتہ نمبر 1 کا کام لے کر ہفتہ نمبر 5 تک جو آج میں آپ کو مکمل کرا دوں گی، اور ہفتہ نمبر 6 ان تمام مشقی کام کو آپ اپنی کاپی پر منتقل کریں اور اس کو خوشخط تحریر کر کے کاپیاں جو ہیں اپنی ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسکول تک پہنچا دیں، تاکہ ان کاپیوں کا تنقیدی جائزہ یعنی چیکنگ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور پھر وہ کاپیاں آپ تک واپس پہنچا دی جائیں تاکہ آپ امتحانات کی تیاری بآسانی کر سکیں۔ ہفتہ نمبر 4 میں جو آپ نے موضوعات جن کا مطالعہ کیا اور جن کا کام جو ہے وہ سیکھا ہے، اس میں قواعد کے زیادہ ٹاپک تھے، جیسے کہ متضاد، لاحقہ، مترادف، واحد جمع، اور اس میں نکرہ کے ساتھ ساتھ آپ نے تفہیم سازی سیکھی تھی ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ اس کا تعارف بھی تھا، اور ساتھ ہی آپ کا جو موضوع تھا یونٹ نمبر 2 کا ہم باہمت ہیں، اس عبارت کے اندر اس ہمت کی جھلک بھی نظر آتی تھی۔ امید ہے کہ تمام کام آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہفتہ نمبر 5 ہے اور یونٹ نمبر 3، موضوع آپ کا ہے گرد و پیش۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کئی بار سمجھا چکی تھی یہ بات کہ ہم جس موضوع کو پڑھتے ہیں یعنی یونٹ کا جو موضوع ہوتا ہے، اس یونٹ کے اندر جتنے اسباق ہوتے ہیں، جتنی عبارتیں ہوتی ہیں، جتنے مضامین ہوتے ہیں، جتنی نظمیں ہوتی ہیں، ان تمام میں اس موضوع کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی گرد و پیش جو اب ہم پڑھیں گے اس کی جو ہے وہ تمام اندر موجود یونٹ کے اندر موجود موضوعات ہیں، ان کی اس کے اندر جھلک ضرور نظر آئے گی۔ ہفتہ نمبر 5 میں سب سے پہلے ہم تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ ہماری کتاب کے سورت مکھی کتاب کا نام ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 69 یعنی 69۔ اس میں گرد و پیش کا تعارف جو ہے وہ کچھ اس طرح دیا ہوا ہے۔ گرد و پیش کا تعارف کچھ اس طرح دیا گیا ہے: موضوع گرد و پیش کا تعارف کچھ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 69 میں کچھ اس طرح دیا گیا ہے: اگر کسی برائی کو دیکھو، یہ حدیث ہے، حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے منع کرو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔
اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے. جب ہم کسی راستے سے گزرتے ہیں تو صرف اپنی منزل پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں. راستے میں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں. مثلا کوئی اشتہار، دیوار پہ لکھا ہوا نعرہ، کوئی بل بورڈ، کوئی بینر، کسی دفتر، دکان یا اسکول کا دلچسپ نام وغیرہ. لیکن ہم تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یعنی ہم جو ہے گزر جاتے ہیں، ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. اچھی قوت مشاہدہ اور غور و فکر کی عادت کسی بھی انسان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. آئیے آپ کی قوت مشاہدہ کا امتحان لیں. آپ کے ارد گرد پائی جانے والی دکانوں کے نام کیا ہیں؟ سوچیے ان دکانوں کے نام انگریزی میں ہونے کی کیا وجہ ہے. اسی طرح آپ کے ارد گرد بہت سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ہم سڑک پر کوڑا پھینک رہے ہیں، راستوں میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی ہمت نہیں کرتے. بحیثیت انسان ہم اشرف المخلوقات ہیں. ان منصب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں نہ صرف اپنے ارد گرد یعنی گرد و پیش بلکہ اس کرۂ زمین اور پھر اس کائنات کی ہر چیز کو سنبھالنا ہے. اگر جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی کی صفحہ نمبر 69 کی، اس میں گرد و پیش کا جو میں نے تعارف پڑھا، اب کارڈ شیٹ سے ذریعے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث کے ذریعے سے ہمارا تعارف جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اور یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھاتی ہوں کہ اگر کسی برائی کو دیکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. یہاں تک اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں دو افراد میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جا کر ان کو الگ کریں، ان کو ہٹائیں، ان کو بتائیں کہ لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ ایک برا عمل ہے، برا فعل ہے، جس کی اجازت جو ہے وہ اسلام نہیں دیتا، یا ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے. تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ ایک برائی کو ہم نے ہاتھ سے روکا. اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے منع کرو. یعنی یہاں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے جا کر ان کو الگ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو وہ پلٹ کر ہمیں بھی اس جھگڑے میں شامل کر سکتے ہیں، اس لڑائی کا حصہ ہم بھی بن سکتے ہیں. تو جب یہ ڈر ہو تو پھر ہمیں زبان سے منع کرنا چاہیے. یعنی کیا حکم ہے؟ اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے منع کرو. یعنی منع کرو نا کہ مت لڑو، جھگڑا نہیں کرو، ہٹ جاؤ. اس طرح زبان سے کچھ ایسے جملے عطا کرو کہ ان کے درمیان جو ہے یہ لڑائی جو ہے ختم ہو جائے، یا وہ برائی کا جو عمل کر رہے ہیں، برا عمل جو کر رہے ہیں، اس سے وہ رک جائیں. اور اگر اب یہاں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. یعنی یہ ڈر ہے کہ اگر آپ نے ان کو زبان سے منع کرا، اس بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے عمل ٹھیک نہیں ہے، برا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کر رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر آپ کو بھی برا بھلا کہنے لگ جائیں، یعنی اس جھگڑے کا حصہ بھی آپ کو بھی بنا لیں. تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. یعنی اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی ان کو منع نہیں کر سکتے، زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، تو کیا ہے کہ آپ یہ جو عمل دیکھ رہے ہو، یہ جو فعل دیکھ رہے ہو برا، اس کو دل میں برا سمجھو. اقرار کرو اس چیز کا کہ یہ برا عمل ہے، یا ایک بری بات ہے، یا یہ کام اچھا نہیں ہے. لیکن کیا کہا گیا اس کے بعد؟ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں ہم ہاتھ سے کام نہیں لے سکتے، جہاں ہم زبان سے مجبور ہیں اور دل میں ہی اس عمل کو برا کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی ہمارے ماحول میں بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے برے بھی ہو رہے ہیں. معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنا ہے، فرد کی جمع ہے افراد، اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے. جب معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، یا آگے کا سفر طے کرتا ہے، تو اس میں بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے برے کام بھی ہوتے ہیں. یہی ہمارا گرد و پیش کہلاتا ہے. اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا اچھا کام ہے، کون سا برا، کون سے اعمال جو ہے وہ اچھے ہیں، کون سے جو ہے وہ برے ہیں، کون شخص جو ہے وہ اچھائی کی طرف کا سفر طے کر رہا ہے، اور کون سا شخص جو ہے وہ برائی کے راستے پر گامزن ہے. یہاں پر اچھی قوت مشاہدہ اور غور و فکر کرنے کی جو عادت ہے، وہ ہماری ترقی کا زینہ ہے، یعنی سیڑھی ہے. قوت کہتے ہیں طاقت کو، مشاہدہ دیکھنے کی قوت، یعنی جو کچھ ہم اپنے آس پاس ارد گرد دیکھتے ہیں اور اس کے بعد غور و فکر کرتے ہیں، یعنی یہ غور کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو یہ جو عمل ہے
یہ ہماری کامیابی کا زینہ ہے، یعنی سیڑھی ہے. ہم اپنی منزل کا سفر اس وقت تک کامیابی سے طے نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر، اپنے ماحول کو دیکھ کر اس پر غور و فکر نہ کریں. بحیثیت اشرف المخلوقات، یعنی انسان ہونے کا جو عہدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس نے تمام مخلوق میں ہمیں سب سے بلند درجہ عطا کرا ہے، یعنی اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. اب اس عہدے کا جو ہمارا عمل ہے، یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اونچا اور بلند مقام دیا ہے، تو یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم انسانوں سے جو ہے وہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، لوگوں کی بھلائی کا، دنیا کی بھلائی کا کام لینا چاہتا ہے، ہم سے اچھے کام کروانا چاہتا ہے. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت انسان اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے اپنے رب کے بندے ہونے کا ثبوت دے دیا، یعنی جو اس نے ہمیں مقام دیا تھا ہم نے اس کے مطابق جو ہے اپنا عمل جو ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں گزارنی ہے، اور اس کے فرمان کے مطابق جو ہے اس دنیا میں اپنا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے. اب اگر ہم غور کریں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اچھی قوت مشاہدہ، یعنی یہ غور کرتے بہت ساری دکانیں بھی ہیں، بہت سارے کھیل کے میدان بھی ہیں، بہت سارے تفریح گاہیں بھی ہیں، اور جب ہم کہیں اسکول جانے کے لیے یا کہیں اپنی منزل کا سفر طے کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے آس پاس بہت سارے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اچھے عمل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، برے بھی. یہ ہماری قوت مشاہدہ ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، غور کرنا ہوتا ہے، فکر کرنی ہوتی ہے کہ کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا چیزیں شامل کرنی ہے. یعنی اچھائیوں میں بھی جو کام ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے ہیں، تاکہ جو ہے ہم اپنی منزل کا سفر جو ہے وہ طے کر سکیں اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ سفر اپنا جاری رکھیں. یہاں پر گرد و پیش میں ہونے والے غلط کاموں کی فہرست بنانی ہے. یعنی ہم نے دیکھا دکانیں ہیں بہت ساری، اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کون سی دکانوں پر جو ہے وہ سامان اچھا اور معیاری ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور سستا ملتا ہے، تو لازمی ہے کہ اب ہم نے دیکھ تو لیا، یعنی ہماری قوت مشاہدہ کا کام مکمل تو ہو گیا. اب غور کرنا ہے، غور یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں یہ اچھا سامان ملتا ہے، معیاری ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، تو ہم نے وہیں جا کر اس سے سامان خریدنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس جو برے کام ہو رہے ہیں اور اچھے کام ہو رہے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے. فرض کریں جیسے کہ راستے میں کھڑے ہو کے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے، تو یہ جو ہے پیچھے آنے والوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے. کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گھروں کے آگے اور سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں، یہ غلط عمل ہے، ٹھیک ہے. ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ غلط عمل ہے. اپنی ذات سے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں مختلف کام کر کے، یہ غلط عمل ہے. یعنی دیکھنا اور پھر فیصلہ کرنا، اور پھر ان کاموں سے گریز کرنا جو دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب بنے. تو اس کی ہم جو ہے فہرست ایک تیار کرتے ہیں. آپ دیکھیے میں نے یہاں پر بورڈ پر اسٹارٹ شیٹس پر یہ کچھ کام لکھے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں جو ہے ہمارے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں اور ہم ان کو ترک کر کے یا ان کو چھوڑ کر جو ہے ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. جیسے نمبر 1 ہے پہلا نقطہ، سڑک پر کوڑا کرکٹ پھینکنا. میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ اکثر لوگ جو ہیں اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، اپنے گھر کی صفائی کر لیتے ہیں، اپنے آس پاس کی صفائی کرتے ہیں، پر باقی جو کوڑا کرکٹ ہے وہ گھر کے آگے یا سڑک کے کنارے جو ہیں پھینک دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آنے جانے والوں کو اس سے کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی، یا اس سے جو ہے دوسرے کو کتنا نقصان ہو رہا ہوگا، یا ماحول پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہوگا. نمبر 2 ہے قانون کی خلاف ورزی کرنا. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سڑک پر سب سے زیادہ بائک یعنی موٹر سائیکل چلانے والے، اگر سگنل آپ کو رکنے کا اشارہ دے رہا ہے تو وہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، صبر ہی نہیں کر پا رہے، اور وہ سگنل کو
یہ دیکھے بغیر کہ ابھی سگنل جو ہے ہمیں چلنے کا اشارہ نہیں دے رہا، وہ اس کو توڑ کے قانون کو اور سڑک جو ہے وہ کراس کر لیتے ہیں. اس طرح وہ کئی حادثات کا سبب بھی بن جاتے ہیں اور جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ گھر والوں کو ہوتی ہے. یعنی قانون کی خلاف ورزی کرنا. اکثر جو ہے وہ سڑک جو ہے درمیان میں گاڑی کھڑی کر کے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، یا بڑی بسیں جیسے مسافروں کو اتارتی ہیں تو بجائے اس کے کہ سڑک کے ایک طرف اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے مسافروں کو اتاریں، درمیان میں ہی روڈ کے گاڑی کو روک کر مسافروں کو اتار دیتے ہیں، جس سے کہ حادثہ ہونے کا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے. دیواروں پر اشتہار لگانا. دیواروں پر جہاں منع ہوتا ہے کہ اشتہار نہیں لگانا، وہاں پہ اشتہار لگا کے قانون کی اور ماحول میں جو ہے وہ برے عمل کے سبب بنتے ہیں. راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا. میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر جو ہے آنے جانے والا راستہ ہے اور بیچ میں ہی ہم بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے اور دوسرے آنے جانے والوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، تو یہ عمل بھی غلط ہے. نشے کی عادت کا عام ہونا. معاشرے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا لوگ سگریٹ نوشی کرنا اور دوسری جو ہیں نشے کی چیزیں ان کو اپنا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے ہیں جو ہمارے ارد گرد اکثر چھپ کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ کر واقعی ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. تقریباً ہر والدین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک مثبت شخصیت جو ہے وہ بنے اور معاشرے میں ایک اچھا کام کرے پڑھ لکھ کر. لیکن آج کل جو ہے یہ نشے کی جو عادت ہے یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، کیونکہ قانون جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے ابھی اتنے کامیاب نہیں ہیں، ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، یا وہ اپنا کام جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. تو اسی وجہ سے یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کم عمر بچے بھی جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے رشوت کا عام ہونا. آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ ہیں پر ان کو نوکری نہیں مل رہی، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو ابھی اس وقت برائی ہے وہ ہے رشوت کا عام ہونا. یعنی کسی کی سفارش یا کوئی پیسہ دو تو پھر جو ہے اس شخص کو نوکری جو ہے وہ ملے گی. یعنی یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی جو ہے وہ رکاوٹ ہے. بہت تعلیمی یافتہ طبقہ جو ہے وہ خاص اس کا بہت شکار ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے ترقی کے جو کام ہے یا معاشرے میں جو وہ آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا وہ مقام نہیں مل پا رہا، وہ جگہ نہیں مل پا رہی جس میں وہ رہ کر جو ہے وہ اس معاشرے کے لیے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے. غیر ضروری منافع کمانا. یعنی چیز جو ہے وہ اتنے پیسوں کی نہیں ہے یا اتنی اس کی قیمت نہیں ہے اور اسے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس پہ منافع لینے کی کوشش کرنا، یہ عمل بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک برائی کا بہت بڑا حصہ ہے، سبب ہے اور معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اس میں جو ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ نکات ہیں جو غلط کام جو ہمارے ارد گرد یا گرد و پیش میں ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک کی ترقی کا جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. تو اگر ان پر ہم غور و فکر کریں اور ان کو ترک کر کے ان کو معاشرے میں سے ہٹانے کے لیے کوشاں رہیں اور اپنا کردار ادا کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک عہدہ دیا ہے. اگر ہم اس عہدے کو، اس مقام کو، اس رتبے کو سمجھ کر اپنے حصے کا کام کریں تو یقیناً ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ معاشرے میں سے برائی کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک کامیاب اور ترقی یافتہ ممالک پہ شامل ہوگا. اس کے بعد آپ نے ابھی اس کا تعارف پڑھا ہے، ہمارے پاس اب ایک نیا موضوع ہے ابتدائی طبی امداد کے نام سے، جو صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے. صفحہ نمبر 58 پر ابتدائی طبی امداد کے نام سے کتاب سورج مکھی میں اردو زبان کی جو کتاب ہے سورج مکھی، اس کے اندر موجود ہے. میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتی ہوں. یہ ابتدائی طبی امداد یہ یونٹ نمبر 2 کا سبق ہے اور یونٹ نمبر 2 کا موضوع تھا ہم با ہمت ہیں. یعنی اس میں آپ نے ایڈیسن والا چیپٹر بھی پڑھا کہ وہ کس طرح اپنی معذوری کو
نظر انداز کر کے دنیا کے لیے اس نے اتنی ایجادات کی، اتنا فائدہ پہنچایا. اسی طریقے سے ہمارے ماحول میں اگر ہمیں کچھ پریشانی یا حادثات ہوتے ہیں تو ہم ہمت کر کے ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ موضوع کی جھلک جو ہے وہ اسباق میں، نظموں میں، عبارتوں میں ضرور نظر آتی ہے. تو اسی طریقے سے ابتدائی طبی امداد میں بھی ہماری ہمت کا کام ہے کہ ہم اپنی باہمت ہونے کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں، یا پریشانی کے ٹائم ہم ہمت سے کام لے کے اس پریشانی کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. کسی بھی حادثے کی فوری بعد ابتدائی طبی امداد مل جانے سے صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے. کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کے کچھ نکات ہیں. جیسے کہ پہلا نکتہ ہے، کسی بھی حادثے کی صورت میں اپنے آپ کو پرسکون رکھیے. اسی طرح آپ اپنی اور دوسروں کی مدد بہتر طریقے سے کر پائیں گے. یعنی کوئی حادثہ اگر ہو جاتا ہے تو گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، اپنے آپ کو پرسکون رکھیے، سکون محسوس کیجئے، پھر اپنا کام شروع کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ ابتدائی طبی امداد جو ہے اس زخمی کو دے سکتے ہیں. جیسا جائے حادثہ پر جتنے لوگ درکار ہوں وہی رہیں، باقی لوگ جمع نہ ہوں. زیادہ ہجوم ہونے کی صورت میں زخمیوں کا دم گھٹنے سے حالت مزید بگڑنے کا خطرہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں زیادہ لوگوں کا رش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہاں رش کم کرنا چاہیے. وہاں صرف اتنے ہی لوگ موجود رہیں جن کا کام اس وقت ضروری ہے، باقی لوگ جو ہے وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ جتنا ماحول میں رش ہوگا، ہجوم ہوگا، وہاں جو ہے آکسیجن نہیں ہوگی اور زخمی جو ہے اس کی حالت جو ہے دم گھٹنے کا سبب بن سکتی ہے، یا حالت جو ہے مزید بگڑنے کا سبب بن سکتی ہے. اگلا نکتہ ہے، ایسی چوٹ لگنے کی صورت میں کہ جس سے خون بہہ رہا ہو فوری طور پر خون روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹی چوٹ کو ہاتھ سے دبا کر خون روکا جائے، پھر پٹی باندھی جائے. بڑی چوٹ پر روئی یا کپڑے کی گدی سی بنا کر خون بہنے کی جگہ باندھی جائے اور زخم والا حصہ تھوڑا سا اونچا کر دے تاکہ خون بہنا بند ہو جائے. یعنی اگر کوئی چوٹ لگی اس میں سے خون بہہ رہا ہے اور خون کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ اس پر پٹی باندھ دیں کپڑا رکھ کر. لیکن اگر خون زیادہ بہہ رہا ہے تو پھر زیادہ روئی اور کپڑے کی گدی سی بنا کر اس زخم پر رکھیں اور پھر پٹی باندھ کے اس زخم والے حصے کو تھوڑا سا اونچا رکھ دیں. تو یہ خون جو ہے زیادہ بہنے میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی اور آپ ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ بآسانی دے سکتے ہیں. اس طریقے سے اس کے بعد اس کو آگے قریبی ہسپتال وغیرہ پہنچانے کے لیے کوشش کریں. اگلا نکتہ ہے، ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں نہایت آرام سے اس عضو کو سیدھا کریں. عضو کہتے ہیں جسم کے حصے کو. پھر اس عضو کے ساتھ اوپر سے نیچے تک لکڑی کی سپورٹ ٹیک دے کر پٹی باندھ دیں. لکڑی نہ ہونے کی صورت میں اگر بازو ہے تو جسم کے ساتھ سیدھا کر کے باندھیں، اگر ٹانگ ہے تو دوسری ٹانگ کے ساتھ سیدھا کر کے باندھیں. اس صورت میں کیا ہے کہ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپ اس بازو کو اپنے جسم کے ساتھ، اس زخمی کے جسم کے ساتھ سیدھا کر کے باندھ دیں اور اس کو لکڑی کا سہارا دیں. سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کا سہارا دے. ایک لکڑی باندھ کے اس بازو کو سیدھا جسم کے ساتھ باندھ دے. اور اگر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو پھر ٹانگ پہ لکڑی کا سہارا دے کر اس ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دے اور اس کے بعد قریبی ہسپتال پہنچانے کی کوشش کریں. حادثاتی طور پر پانی میں ڈوبنے والے کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پانی سے اوپر نہ اٹھائے بلکہ اپنے جسم کے ساتھ سیدھا رکھے اور پیٹھ کے بل خود کو پانی میں تیرتا ہوا چھوڑ دے. بار بار سر کو پانی سے نکال کر لمبے لمبے سانس لے تاکہ پھیپھڑوں میں ہوا جو ہے وہ بھر جائے. ڈوبتے شخص کو باہر نکالتے ہی اسے الٹا لٹا دیں، اس کا منہ ایک جانب کر دیں، اس کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے زور ڈالیں. اپنے جسم کا زور جو ہے اس کی کمر پر ڈالیں. اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اس کی کمر پر زور ڈالیں اور پھیپھڑوں کا پانی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ باہر آ جائے گا. 2-3 سیکنڈ زور دے کر پیچھے ہٹ جائیں، پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں. یہ عمل یوں ہی جاری رکھیں کہ یہاں تک کہ جب تک اس کا سانس جو ہے وہ بحال نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر پانی جو ہے پھیپھڑوں سے باہر نکل آئے گا اور وہ سانس لینے لگ جائے گا جب آپ 1-2 دفعہ یہ عمل کریں گے. اگلا نکتہ ہے، اگر کسی کے جسم یا لباس میں آگ لگ جائے تو اسے کہیں کہ وہ فوراً زمین پر لیٹ جائے اور لوٹے لگائے، یعنی ایسے پلٹے اپنے آپ کو. اسی طرح خود کو ادھر ادھر الٹنے پلٹنے سے آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی. فوراً کمبل یا موٹی دری اس پر ڈال دیں تاکہ آکسیجن جو ہے وہ رک جائے، کیونکہ آکسیجن جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ آگ کو اور تیز کرتی ہے، بھڑکاتی ہے.
اور آگ جو ہے اس طرح وہ بجھ جائے گی. کوئی کمبل کپڑا نہ ہونے کی صورت میں اگر آپ کے پاس کمبل یا کپڑا نہیں ہے تو ریت یا مٹی ڈال کر آگ بجھائیں. پانی ہرگز نہ ڈالیں. آگ بجھانے کے بعد مریض کے کپڑے کاٹ کر اتاریں اور جلی ہوئی جگہ پر ناریل کا تیل یا آلو لے کر اس کو کوٹ کے ایک لیپ سا بنا لیتے ہیں، یعنی ایک پلستر سا بنا لیتے ہیں، وہ اس زخم پر لگائیں تاکہ جلن جو ہے وہ کم ہو جائے. اس کے بعد اگر پاگل کتے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر اس کے زخم کو پانی یا لوشن سے دھو کر صاف کریں. یعنی اگر کتے نے کاٹ لیا ہے تو فوراً طور پہ زخم کو پانی سے دھوئیں یا کوئی لوشن ہے صفائی کرنے والا زخموں کو اس سے صاف کریں. پھر کاربولک ایسڈ میں روئی بھگو کر زخم پر رکھ دیں. یہ ایک ایسڈ ہے جو زخموں پہ لگایا جاتا ہے ہلکا، آپ اس میں روئی کو بھگو کے اس کو زخم پہ رکھیں. اگر کاربولک ایسڈ نہ ملے تو کوئی لوہا وغیرہ گرم کر کے اس سے جسم کی جگہ کو داغ لگائیں. یعنی جہاں پاگل کتے نے یا کتے نے کاٹا ہے تو اگر آپ کے پاس وہ دوائی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کو گرم کر کے لوہے وغیرہ کو اچھی طرح گرم کر لیں آگ پہ اور پھر اس جگہ پر داغ لگائیں تاکہ جراثیم جو ہے وہ مر جائے اور جو زہر ہے وہ ختم ہو جائے. پھر مریض کو قریبی ہسپتال پہنچا کر انجیکشن لگوائیں. اگر سانپ کا زہر جو ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ کا زہر جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا ہے. دل تک پہنچنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ زہر جو ہے وہ خون میں جب پھیلتا ہے تو دوران خون جو ہے ہمارے جسم میں بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے، دل تک پہنچنے سے بچانے کے لیے سانپ کے کاٹنے کی جگہ سے ذرا اوپر کس کر پٹی باندھ دیں. پھر ذرا اور اوپر کچھ اور پٹیاں باندھ دیں. یعنی فرض کریں ہمارے ہاتھ پر یا انگلی پر سانپ نے کاٹ لیا ہے تو فاصلے سے آپ 2-3 پٹیاں جو ہیں وہ کس کے باندھ دیں تاکہ دوران خون جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، تھوڑا رک جائے اور جو ہے زہر وہ تیزی سے نہ پھیلے. اس کے بعد صاف تیز چھری یا چاقو کی مدد سے زخم کو گہرا کر دیں تاکہ زہر آلود خون باہر بہہ جائے. زخم کو گرم لوہے وغیرہ سے داغنے سے، یعنی نشان لگانا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا پاگل کتے نے اگر کاٹ لیا تو اس وقت آپ لوہا گرم کر کے اس زخم کو داغ لگا سکتے ہیں اور جراثیم کو مار سکتے ہیں. زہر کا اثر کم کیا جا سکتا ہے. اگر لال دوائی مل جائے تو فوراً زخم میں بھر دیں اور مریض کو جلد از جلد ہسپتال پہنچائیں. اس کے بعد اگر بجلی کا جھٹکا یعنی کرنٹ لگنے کی صورت میں فوری طور پر مرکزی سوئچ یعنی مین سوئچ جو ہوتا ہے اس کو بند کر دیں یا فیوز ہی نکال دیں. ننگے ہاتھوں سے اس شخص کو نہ چھوئیں بلکہ لکڑی یا پلاسٹک، کیونکہ یہ غیر مؤثر چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے کرنٹ جو ہے وہ نہیں گزرتا. آپ ان سے اس شخص کو بجلی سے الگ کریں، اس کی مدد کریں. بجلی کی چیز سے ہٹانے کے بعد اس کو سانس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی سانس کی بحالی کے لیے مصنوعی سانس دیجیے فوری طور پر. اس کے بعد ہسپتال لے. مصنوعی سانس کیا ہوتا ہے؟ اپنے منہ سے اپنے سانس کو دوسرے کے جسم میں منتقل کرنا اس کے منہ سے. اس کے بعد زلزلے کے جھٹکوں کی صورت میں اگر آپ کی کسی عمارت کے اندر ہیں، یعنی زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا ہے اور آپ عمارت کے اندر ہیں، بلڈنگ کے اندر ہیں، تو فوراً کسی دیوار کے ساتھ بیٹھ جائیے. ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں آس پاس کوئی بھاری الماری یا ایسی چیزیں نہ ہوں جو زمین کے ہلنے سے گرنے کی صورت میں نقصان پہنچنے کا ڈر ہو. اور اگر آپ کہیں باہر ہیں تو باہر ہی رہیے. کسی بھی عمارت، درخت یا پل وغیرہ سے دور کسی کھلی جگہ پر زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھیے. زلزلے کے بعد مزید جھٹکے آتے ہیں، اسی لیے جیسے ہی پھر جھٹکا محسوس ہو دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جائیے. زلزلہ ختم ہونے کی صورت میں سب سے پہلے اپنے آس پاس دیکھیے کہ کہیں آگ نہ لگ رہی ہو یا لگنے کا ڈر ہے تو، یا کہیں گیس کی پائپ لائن سے گیس لیک ہو رہی ہے. ایسی صورت میں آپ فوراً اس جگہ سے دور ہٹ جائیے. ان تمام احتیاطی تدابیر کے لیے اگر وقت مشق کی جاتی رہے، مثلا زلزلے، آگ لگنے، ابتدائی طبی امداد دینے کی پریکٹس کی جائے تو اصل حادثے یا آفت یعنی مصیبت کے وقت نقصان جو ہے وہ کم سے کم جو ہے پہنچتا ہے. اور ہم جو ہے اگر ابتدائی طبی امداد کے ان اصولوں پر کاربند ہو جائے تو مزید نقصان سے جو ہے ہم بچ جاتے ہیں. امید ہے یہ سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کا مشقی کام میں آپ کو اس میں سب سے پہلے آپ کے تحریری حل شدہ کیا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 109 پر، جس میں سب سے پہلے گرد و پیش کے بارے میں یہ 2 سوالات دیے گئے ہیں. آپ چاہیں تو ان کو اس طرح بھی تحریر کر سکتے ہیں اور آپ اس
تحریری حل شدہ مواد میں جس طریقے سے دیا گیا ہے اس طرح بھی اپنی کاپی پر منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ابتدائی طبی امداد کے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں اور سوال جواب دیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 4 تک، یعنی صفحہ نمبر 109 سے لے کر 110 تک جو ہے 4 سوال دیے گئے ہیں۔ آپ نے یہ سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر منتقل کرنے ہیں اور یہ جملے بھی بنانے ہیں، لیکن میں آپ کو حادثات میں طبی امداد دینے کے جو کچھ نقطے ہیں، کچھ طریقے ہیں، یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ آپ شیٹ پہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور جب آپ کاپی پر کام کریں گے تو اس وقت بھی آپ کو کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ کسی حادثے کے فوراً بعد ابتدائی طبی امداد دی جانے سے صورتحال مزید بگڑنے سے بچ جا سکتی ہے، یعنی یہ اس سبق میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر حادثے تو ہمارے آس پاس ہمارے معاشرے میں اکثر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اگر اس وقت ہم یہ ابتدائی طبی امداد اپنے آپ کو پرسکون اور رکھ کر اور مضبوط رکھ کر اپنے آپ کو اگر اس حادثے کو جو ہے سمجھ کر ہم اس کی مدد کر دیں تو ہم مزید جو ہے بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے ہم قریبی کئی ہسپتال منتقل کرنے میں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اپنے آپ کو بہت پرسکون رکھیں، کسی بھی حادثے کو دیکھ کے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد جہاں زخمی ہے وہاں اگر کوئی رش ہے، ہجوم ہے تو اس کو کم کریں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھ کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، اسی طرح آپ دوسروں کی مدد بہتر طور پہ کر پائیں گے۔ اگلا ہے جائے حادثہ پر ضرورت کے مطابق افراد رکے رش ہجوم نہ لگائیں، کیونکہ اس طرح زخمیوں کا دم گھٹنے سے حالت بگڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو ہے آکسیجن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، رش کے اندر جو زخمی جو ہے اس کو سانس لینے میں اس وقت جو ہے زخمی ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس کی مزید حالت بگڑنے کا ڈر ہوتا ہے اور اس کا دم گھٹنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو پہلا حادثہ ہے، یہ خون بہنے والی چوٹ میں طبی امداد کیسے دینی ہے، کس طرح دینی ہے۔ ایسی چوٹ جس میں سے خون بہہ رہا ہو، فوری طور پر خون کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خون بہہ رہا ہے تو ہم خون کو کیسے روکیں گے۔ چھوٹی چوٹ کو ہاتھ سے دبا کر خون روکا جائے اور پھر پٹی باندھ دی جائے، یعنی چھوٹی چوٹ لگی ہے اور تھوڑا خون بہہ رہا ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے دبا کر اس کو پٹی باندھ دیں تو خون جو ہے وہ رک جائے گا۔ بڑی چوٹ پر روئی یا کپڑے کی گدی بنا کر زخم کو باندھ دیا جائے اور زخم والا حصہ تھوڑا اونچا کر دیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ اگر بڑی چوٹ ہے، زیادہ خون بہہ رہا ہے تو پھر زیادہ سے روئی کی تعداد لے کر اور یا کپڑے کی گدی بنا کر اس زخم پر رکھیں اور اس کو پٹی باندھ کے اس زخم والے حصے کو تھوڑا اونچا کر دیں تاکہ جو ہے خون کی روانی جو ہے وہ کم ہو جائے اور وہ مزید خون بہنے سے رک جائے۔ دوسرا ہے مصنوعی سانس دینا۔ جب کسی شخص کو مصنوعی سانس ابتدائی طبی امداد کے طور پر دینی پڑے تو اپنی سانس اپنے منہ کے ذریعے سے اس شخص کو دی جاتی ہے اور اس وقت تک دی جائے جب تک کہ اس کی اپنی سانس بحال نہ ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو چند حادثے بتائے جس میں اگر پانی میں ڈوب گیا ہے کوئی شخص، ہم نے اس کو باہر نکالا تو ظاہر ہے اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے اور اس کا اپنا سانس جو ہے وہ بحال نہیں ہوا، تو پہلے تو ہم اس کو الٹا لٹا کر اس کی کمر کے پاس بیٹھ کے اس کو زور سے دبائیں گے تاکہ اس کے پھیپھڑوں میں سے جو ہے پانی جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ اس کے بعد اس کا سانس بحال کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنائیں گے، یعنی اپنا منہ جو ہے اس کے منہ کے ساتھ لگا کر اپنی سانس جو ہے اس کے منہ میں اور اس کے پھیپھڑوں میں منتقل کریں گے تاکہ جو ہے اس کو سانس لینے میں آسانی ہو، اور یہ عمل جب تک کرتے رہنا ہے مصنوعی سانس کا جب تک کہ وہ خود اپنا سانس جو ہے لینے کے قابل نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو کچھ اہم باتیں بتا چکی ہیں، اب آپ نے سبق میں بھی بہت سارے ابتدائی طبی امداد دینے کے طریقے جان لیے ہیں کہ جلنے کی صورت میں اور زلزلہ آنے کی صورت میں
اور ڈوبنے کی صورت میں جو ہے آپ کس طرح جو ہے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھ کر گھبرائے بغیر پریشان ہوئے بغیر جو ہے آپ اس کو ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے قریبی ہسپتال پہنچا کر اس کو بڑے حادثے سے یا بڑی پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ عموماً جو ہے ہمارے آس پاس جو ہے ایسے حادثے بہت سارے ہوتے ہیں اور یہ سبق پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد یقیناً ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس وقت صفحہ نمبر 109 پر جو آپ کا اس وقت صفحہ نمبر 109 پر تحریری حل شدہ مواد کے اندر جو آپ کے سوالات ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں بورڈ پہ سمجھا دیے ہیں۔ یہی سوالات آپ کے اس میں موجود ہیں، آپ ان کو خوش خطی سے کاپی پر منتقل کریں گے اور ان کے جملے بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا موضوع آتا ہے وہ ہے کردار نگاری، جس کے بارے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سمجھاتی ہوں، اور کردار نگاری سے ہی جڑا آپ کا ایک سبق ہے مرزا نکتہ، جو میں پڑھوں گی اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے مرزا نکتہ کی جو ہے وہ کردار نگاری اس میں موجود ہے۔ کردار نگاری ہوتی کیا ہے؟ کسی کہانی، ڈرامے، افسانے یا نظم کی کسی بھی قسم میں کرداروں کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا، یعنی کسی کہانی، کسی ڈرامے، افسانے یا نظم میں کسی بھی قسم میں کرداروں کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا کردار نگاری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنے یونٹ میں بہت سارے سبق پڑھے، بہت سارے مضمون کا مطالعہ کیا جس میں بہت سارے کردار ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم ایک سبق ایسا ہی پڑھیں گے، ایک مضمون پڑھیں گے جس میں مرزا نکتہ کے عنوان سے جو موجود ہے آپ کی کتاب میں، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ کردار نگاری اس میں بھی سمجھاؤں گی۔ کردار نگاری جو ہے ڈرامے، افسانے یا کہانی کے اندر جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ایک کردار ہوتا ہے اور اس کی جو تفصیلات اس میں بیان کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو معلومات دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کردار نگاری۔ اب کردار نگاری کی دو اقسام ہیں۔ ظاہری کردار نگاری میں ظاہری شکل و صورت، حلیہ، گفتگو اور چلنے پھرنے کا انداز بیان، یعنی کوئی بھی اگر ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس میں اگر کوئی کردار ہے تو ہم ظاہری کردار نگاری میں جو ہے اس کی شکل و صورت کا بیان کریں گے، اس کے حلیے کو بیان کریں گے، اس کی گفتگو کو اور اس کے چلنے پھرنے کے انداز کو بیان کریں گے۔ باطنی کردار نگاری دوسری قسم ہے۔ باطنی کردار نگاری وہ کیا ہوتی ہے؟ باطنی کردار نگاری ہوتی ہے جو شخصیت کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا عادت و خصائل، اس کی طبیعت، اس کا مزاج بیان کرنا۔ اب اگر کسی سبق میں کوئی شخصیت ہے، اس کی کردار نگاری ہو رہی ہے تو ہم اس میں اس کی عادتوں کو لکھیں گے، اس کی حرکتوں کو لکھیں گے، اس کے مزاج کا لکھیں گے کہ وہ کیسا اس کا مزاج ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، طبیعت کا کیسا انسان ہے۔ تو یہ جو باتیں ہم بیان کریں گے سبق کے اندر وہ کہلائیں گی باطنی کردار نگاری۔ سبق مرزا نکتہ جس کی ابھی ہم پڑھائی کریں گے، جو ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر موجود ہے، باطنی کردار نگاری کی بہترین مثال ہے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 79 کھول لیجئے، میں پڑھائی کرتی ہوں، آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، جیسا کہ میں نے شیٹ پر بھی آپ کو سمجھایا کہ مرزا نکتہ کون تھے اور اس میں ان کی باطنی کردار نگاری کس طرح کی ہے، یعنی ان کی عادتوں کے بارے میں کس طرح بتایا گیا ہے۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 کو چک 488 لائل پور موجودہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ تعارف ہے مصنف کا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے 1934 میں ایم اے کیا۔ ڈی اے او کالج لاہور سے 1934 سے 1947 تک لیکچرر رہے، یعنی 13 سال آپ نے اس کالج میں پڑھایا۔ ڈی ایم موگا کالج کے پرنسپل رہے۔ تصانیف میں سنگ و خشت ہے، یعنی ان کی کتابوں میں مضمون جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سنگ و خشت ہے، شیشہ و تیشہ ہے، چنگ و رباب ہے، نوک و نشتر ہے، بالوں پر، نرم گرم، گرد کارواں، دلیل سحر اور کپور کے بہترین مضامین جو ہیں شامل ہیں۔ اب یہ مصنف جو ہیں یعنی جو تحریر ہے ان کی وہ مرزا نکتہ کے نام سے ہے۔ نکتہ یہ دیکھیں، یہ لکھا میں نے آپ کے سامنے، اس نقطے سے تو یہ لفظ کے اوپر لگانے والا نقطہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں ہمارے پاس لفظ لکھا ہوا ہے مرزا، اگر اس زے کے اوپر میں نقطہ نہیں لگاتی تو یہ لفظ جو ہے کچھ اور بن جاتا ہے، لیکن یہی نقطہ یہاں لگانے سے یہ لفظ بن گیا ہے مرزا۔ اب اس کے بعد اگر آپ اسی طرح ملتا جلتا ایک لفظ اور میں نے لکھا ہے، یہ نقطہ، اس کے معنی ہے عیب یا نقص۔
آپ کے جو کتاب میں سبق موجود ہے مرزا نقطہ، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کی کتاب میں یہ جو نقطہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے عیب یا نقص، اور مرزا نقطہ یعنی نقطہ عیب جوئی کرنے والے، بار بار نقص نکالنے والے شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو اصحاب، دوست کی جمع، جو اصحاب مرزا نقطہ کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نقطہ ان کا نام یا تخلص ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ ان کا لقب تھا۔ لقب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کسی خوبی یا خامی کی بنا پر نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو نقطہ جو نام ہے یہ لوگوں نے ان کو دیا، ان کی خوبی یا خامی، یا اب ہم آگے پڑھتے ہیں کس وجہ سے دیا۔ جو کسی ستم ظرف نے ان کی نقطہ شناسی کی داد دیتے ہوئے انہیں عطا کیا۔ نقطہ شناسی یعنی ذہانت کو دیکھتے ہوئے، داد تعریف۔ مرزا نقطہ میں یہ وصف ہے کہ وہ بات بات پر نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی دوسرا کہے تو لوگ اسے یقیناً پاگل یا جنگلی کہیں گے، لیکن مرزا کے سن و سال کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں محض مرزا نقطہ کہتے تھے، یعنی ان کی عمر کا اندازہ لگاتے ہوئے، تھوڑا احترام کرتے ہوئے لوگوں نے انہیں مرزا نقطہ کا لقب دے دیا، ورنہ دوسری صورت میں انہیں لوگ جو ہے وہ پاگل یا جنگلی کہتے۔ مرزا سے میری پہلی ملاقات ایک مجلس میں ہوئی، وہاں آپ سامعین کو یہ نقطہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صبح سویرے اٹھنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حماقت بے وقوفی، یعنی کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ صبح سویرے اٹھنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ دلیل، ثبوت، دلیل کے کیا معنی ہے؟ ثبوت۔ دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ طبعی نقطہ نگاہ سے 10 گھنٹے سونا نہایت ضروری ہے، نیز صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ ایک قسم کی لوری ہے جو قدرت نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے گاتی ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صبح سویرے جو اٹھنا ہے وہ بے وقوفی ہے، صبح جو ہوا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ چہل قدمی یا صحت کو بنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک قسم کی لوری ہے جو قدرت جو ہے وہ ان کو سنا رہی ہے کہ وہ اور سو جائیں۔ اتنے میں کسی شخص نے سوال کیا، مرزا صاحب ہزاروں لوگ صبح سویرے اٹھ کر سیر کو جاتے ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ مرزا نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، عموماً یہ لوگ بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک نقطہ اٹھا دیا کہ وہ رات کو نہ سونے کے عادی ہوتے ہیں یا ان کو نیند نہیں آتی، اس مرض میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ مرزا کی حاضر جوابی سے میں بہت متاثر ہوا۔ مصنف کہہ رہے ہیں یہ بات واقعی ان کا طرز استدلال نرالا تھا، یعنی دلیل دینے کا جو انداز تھا وہ بہت الگ تھا۔ میں نے ان سے راہ و رسم پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی میں نے دوستی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی اور فیصلہ کر لیا کہ اب ان سے دوستی جو ہے وہ کرنی ہے۔ میری توقع کے خلاف بہت جلد مرزا میرے بے تکلف دوست بن گئے، اور تب مجھ پر یہ راز کھلا کہ ان سے دوستی کر کے میں نے تو بہت بڑی مصیبت مول لے لی۔ اختلاف مرزا کی گھٹی میں پڑا تھا۔ گھٹی کیا ہوتا ہے؟ بچپن کی عادت۔ ادھر میں نے کوئی بات کی، ادھر جھٹ مرزا نے اس کی تردید کی۔ آپ کا خیال 100% غلط ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بہت سے پڑھے لکھوں کی طرح آپ بھی بالکل جاہل ہیں۔ ویسے تو مرزا ہر بات میں اختلاف رائے کا پہلو ڈھونڈ لیتے تھے۔ رائے کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، لیکن جب بحث موسم سے متعلق ہو تو اس وقت آپ کی گفتگو سننے کے قابل ہوتی تھی۔ بدقسمتی سے مرزا کو ہر ایک موسم سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ خدا واسطہ کا بیر ہونا ایک محاورہ ہے، اس سبق میں آپ کے بہت سارے محاورے ہیں۔ اس کے معنی ہے بلا وجہ دشمنی کرنا، کوئی وجہ ہونی چاہیے دشمنی کی، پر بلا وجہ دشمنی کو کہتے ہیں خدا واسطے کا بیر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے موسم بہار کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ موسم قدرت کا بہترین عطیہ، یعنی میں نے ایک ٹھوس بات کی کہ موسم جو ہے یہ والا بہار کا جو موسم ہے یہ قدرت کا ایک بہترین عطیہ ہے۔ مرزا صاحب نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ آڑے ہاتھوں بھی محاورہ ہے، یعنی سختی سے پیش آئے فوراً۔ میاں عقل کے ناخن لو، بھلا یہ بھی کوئی موسم ہے جب شاعر اپنے گریبان پھاڑ کر صحرا کا رخ کرتا ہے یا سرد آہ کھینچ کر کہتا ہے اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ تم نے وہ میر کا شعر سنا ہے؟ میر تقی میر، میر یعنی شاعر کا پورا نام ہے میر تقی میر، اور شعر ہے دھوم ہے پھر
بہار آنے کی کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، یعنی بہار کے موسم سے جو ہے وہ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے یہ شعر. تو شاعر اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شور مچ گیا ہے ہر طرف کہ بہار آنے والی ہے، لیکن کوئی میری فکر کرے، کچھ میری بھی فکر رکھے کہ میں اس موسم میں کیا محسوس کرتا ہوں. دوسرا ہے اور یاد مومن نے بہار کے متعلق کیا کہا. مومن بھی شاعر کا تخلص ہے اور پورا نام ان کا ہے حکیم مومن خان مومن. انہوں نے فرمایا پھر بہار آئی وہی دشت و نور دی ہوگی، پھر بہار آئی وہی دشت و نور دی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خارے مغلیاں ہوں گے. یعنی یہاں پر بھی شاعر جو ہے دشت کا مطلب ہوتا ہے صحرا، نور دی ہوتا ہے سفر کرنا، خار کہتے ہیں کانٹے کو، مغلیاں ہوتا ہے کیکر یعنی ببول یا کیکر کی طرح جو کانٹے ہوتے ہیں. تو شاعر کا کہنے کا مقصد ہے بہار آ رہی ہے لیکن میرا جو سفر ہوگا، شاعر کیا کہہ رہے ہیں، میرا جو سفر ہوگا وہ صحراؤں میں ہوگا، اور پھر میرے پاؤں جو ہیں ان صحراؤں میں موجود کیکر کے جو کانٹے ہیں یا ببول کے جو کانٹے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ میرے پاؤں کو اسی طرح زخمی کر دیں گے. یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید مرزا کو برسات کا موسم بہت پسند ہوگا، یعنی مصنف کیا کہہ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے میں نے مرزا سے بات چیت شروع کری اور یہ سوچا کہ ان کو بہار کا موسم جو ہے، برسات کا موسم جو ہے پسند ہوگا. میں نے اس کا تذکرہ کیا. مرزا نے پہلے سے بھی زیادہ برا مان کر کہا برسات سے زیادہ واہیات موسم شاید ہی کوئی ہو. یعنی ہر بات میں وہ جو ہے کوئی نقص نکالتے تھے، کوئی عیب ڈھونڈ لیتے تھے، کسی بات سے وہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. یعنی ہمیشہ دوسروں کی بات سے انہیں اختلاف تھا. یہی وجہ تھی لوگوں نے انہیں مرزا نکتہ کا جو ہے وہ لقب دیا، اور جو ہے اگر ان کی عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو لوگ انہیں جاہل یا جنگلی بھی کہہ سکتے تھے. برسات سے زیادہ واہیات موسم شاید ہی کوئی ہوگا. سیلاب آتے ہیں تو اس موسم میں، ہیضہ پھیلتا ہے تو اس موسم میں، اور گھر ٹپکتا ہے تو اس موسم میں. اسے تو موسم کے بجائے اچھا خاصا عذاب الہی کہنا چاہیے. یہ تھا موقف مرزا نکتہ کا. اس کے بعد میں نے کسی اور موسم کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی بات سے وہ راضی ہوتے ہی نہیں تھے. ایک دن میں نے ارادہ کیا کوئی ایسی بات کروں جس سے مرزا کوئی نکتہ پیدا نہ کر سکے. چنانچہ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ایک ایسی بات کی اب تو وہ جھٹلا ہی نہیں سکتے، اب تو کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتے اس بات میں. میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب مرزا نے اس حقیقت میں بھی نکتہ پیدا کر دیا. کہنے لگے میاں جو کچھ لوگ کہتے ہیں یا جو کتابوں میں لکھا ہے اس پر فوراً ایمان نہ لے آیا کرو. میری تحقیق کے مطابق سورج مشرق کے بجائے شمال مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں غروب ہوتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو کسی دن کمپاس یعنی ایک آلہ پیمائش ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. ایک تو ہمارے ریاضی کے اندر جیومیٹری میں کمپاس ہوتا ہے، اور ایک کمپاس یہ وہ ہوتا ہے جس سے سمتیں معلوم کی جاتی ہے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے. تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا اگر یقین نہ آئے تو کسی دن کمپاس لے کر خود تجربہ کر لو. تب بھی تو میں کہتا ہوں سنی سنائی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اس آزمائش یعنی یہ جو امتحان لیا تھا میں نے مرزا کا، اس آزمائش کے بعد تو مرزا کا مزید امتحان لینا بے سود تھا، بیکار تھا، کیونکہ وہ تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑتے تھے. اس لیے میں نے سوچا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. لیکن ماہ جنوری میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مرزا نکتہ چی کے بجائے نکتہ رس بن گئے. نکتہ چی کہتے ہیں عیب تلاش کرنے والے کو، نکتہ رس ہوتا ہے میٹھی بات کرنے والا، صحیح بات کرنے والا، ٹھیک ہے نا، شیریں بات کرنے والا. 15 جنوری کی شام کو جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، یک مطلع تاریک ہو گیا. اچانک جو ہے ماحول جو ہے وہ تاریک ہو گیا، یعنی اندھیرا چھانے لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے اولے پڑنے لگے. مرزا اور میں ان کے برآمدے میں کھڑے اولوں کا نظارہ کر رہے تھے. میں نے کہا اگر کوئی شخص ان اولوں میں گھر جائے، گھر جانا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے پھنس جانا، تو اس کا خدا ہی حافظ ہے. مرزا نے حسب معمول مجھ سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جواب دیا یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے. یعنی یہاں بھی ان کو نقطہ انہوں نے نکال لیا، عیب ڈھونڈ لیا. لیجئے میں آپ کو ان اولوں میں کھڑا ہو کر دکھاتا ہوں.
میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے آنگن میں جا کے کھڑے ہو گئے. لیکن یوں ہی 10-12 اولے، لیجئے میں آپ کو اولوں میں کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں، میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے آنگن میں جا کر کھڑے ہوئے، لیکن یوں ہی 10-12 اولے یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک. اولے ہوتے ہیں جو آسمان سے وہ برف کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں جو ہیں وہ گرتی ہیں، اور وہ بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں. تو اولے جو ہوتے ہیں وہ ذرا وزنی ہوتے ہیں، وزن ہوتا ہے. اب ایک کے بعد ایک اولا جو ہے وہ ان کی گنجی چاند پر پڑے. گنجی چاند یعنی ان کے گنجے سر پر پڑے. تو پھر کیا ہوا، ایک کے بعد ایک اولا جب ان کے گنجے سر پر پڑا تو چکرا کر زمین پر آ رہے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی وہ زمین پر گر پڑے. برداشت نہیں ہوا، کہہ کے تو بہت وہ بہادری سے باہر نکلے تھے، لیکن اب یہ اولے ان سے برداشت نہیں ہوئے اور وہ زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئے. انہیں وہاں سے اٹھوا کر بستر پر لٹا دیا گیا. ڈاکٹر کو بلوایا گیا. 5 گھنٹوں کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ہم نے انہیں ایک نارمل آدمی کی طرح باتیں کرتے سنا. یعنی اولوں کا ایک معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی کہ جو اب ان کے سر پر پڑے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. لطف یہ کہ جو بات ہم کہتے اس کے ساتھ 100% اتفاق کرتے. ہم سب حیران تھے کہ یہ معجزہ کس طرح ظہور میں آیا. ظہور ظاہر ہوا، نکلا. مرزا سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہ اولوں کی کرامات ہے. انہوں نے میرے دماغ کی ڈھیلی ڈھالی چولوں کو کچھ اس طرح کس دیا کہ آئندہ میں کسی بات میں نقطہ پیدا نہیں کر سکوں. یعنی واقعی جو ہے وہ بے ہوش ہوئے اور اس کے بعد صحیح بات کرنے لگے. تو مصنف نے کیا بتایا کہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہ وزنی اولے ان کے سر پر، گنجے سر پر پڑے ہیں، اور ان کی جو دماغ کی جو نقص نکالنے کی عادت تھی، جو غلط باتیں کرنے کی عادت تھی، وہ سب ختم ہو گئی اور وہ درست گفتگو کرنے لگے. کسی سے ان کو جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ نقطہ پیدا کرنے کی عادت نہ رہی اور سارے معاملات جو ہے وہ سب صحیح ہو گئے. یہ سبق یقیناً آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا. اب ہم مشقی کام کی طرف آتے ہیں. مشقی کام میں سوال نمبر 1 میں تمام الفاظ معنی دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 81 پر، جو آپ کے تحریری حل شدہ مواد میں موجود ہے. صفحہ نمبر 110 پر تمام الفاظ کے معنی موجود ہیں، اور ساتھ ہی جو محاورے میں نے آپ کو سبق کے دوران بتائے، ان کے معنی بتائے، وہ بھی موجود ہیں. ان میں سے چند محاورے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. گھٹی میں پڑا ہونا یعنی بچپن کی عادت. ٹھیک ہے، بچپن سے کوئی عادت ہوتی ہے جو جس کو کہتے ہیں گھٹی میں پڑ جانا. دوسرا ہے خدا واسطے کا بیر ہونا، بلا وجہ دشمنی ہونا، کوئی وجہ نہیں ہوتی اور ہر وقت جو ہے ناراض ہونا. اس کے بعد آڑے ہاتھوں لینا، سختی سے پیش آنا، گھر جانا، پریشانی میں مبتلا ہو جانا. یہ 4 سوالات موجود ہیں، چاروں سوالوں کے جواب موجود ہیں، جس میں جو ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ جو ہے وہ بآسانی آپ لکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 5 جو ہے وہ ذرا تفصیل سے ہے. مرزا نے نارمل آدمی کی طرح باتیں کس طرح کرنی شروع کری، یہ واقعہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شدید سردی کا موسم تھا اور کڑاکے کی یعنی شدید سردی اس وقت ہو رہی تھی جب بارش بھی ہو رہی اور اولے پڑ رہے تھے. تو مصنف نے کہا کہ اس موسم میں یہ نظارہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں باہر نکلنا بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے کہ مرزا نکتہ کی بار بار نقص نکالنے کی عادت تھی، عیب نکالنے کی عادت تھی، انہوں نے کہا میں کھڑے ہو کے دکھاتا ہوں. وہ کھڑے ہوتے ہیں تو جب ان پر اولے گرتے ہیں تو اس کا وزن برداشت نہیں کر پاتے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ صحیح گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے تمام اسباق کا کام جو ہے آپ کے حل شدہ مواد میں 109 سے لے کر 112 تک موجود ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا ہوم ورک ہے گھر کا کام. گھر کے کام میں 2 سوال دیے جا رہے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کتاب کے صفحہ نمبر 81 پر سوال نمبر 2 میں دیے گئے محاورات کے معنی تحریر کر کے جملوں میں استعمال کیجیے. آپ کے حل شدہ مواد میں محاورات موجود ہیں، آپ ان کے معنی بھی موجود ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں اور جملے جو ہیں وہ خوش خطی سے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں. سوال نمبر 2 جو ہے وہ تھوڑا آپ کا ابتدائی طبی امداد سبق سے منسلک ہے. کسی حادثے کا مختصر حال لکھیے. یعنی آپ نے اتنی زندگی میں بہت سارے حادثات دیکھے ہوں گے، لیکن کچھ
سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوں گے، یا اگر حادثہ کوئی ایسا جو ابھی تازہ آپ نے دیکھا ہے تو اس میں اس کی وجوہات تحریر کرنی ہے، نیز یہ بھی بتانا ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو آپ جو ہے اس کا پہلے تھوڑا مختصر حال پورا لکھیں گے کہ وہ حادثہ جو ہے کیسا تھا، کس طرح ہوا تھا، یا آپ نے کیا دیکھا ہے، اس کے بعد اس کی وجوہات تحریر کرے کہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے کسی بات کی، یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یا تیز رفتاری اس کا سبب ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر ہم کن باتوں پر عمل پیرا ہوں جو ہم ان حادثوں سے بچ سکیں۔ امید ہے کہ تمام کام جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان تمام مشقی کام کو ہفتہ نمبر 1 سے لے کے ہفتہ نمبر 5 تک کا کام جو ہے آپ اپنی نصاب کی کاپی میں جو ہے منتقل کریں گے، خوش خطی سے تحریر کریں گے، اور ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کی کاپیاں جو ہیں وہ اسکول میں منگوائی جائیں گی تنقیدی جائزے کے لیے، چیکنگ کے لیے، تاکہ جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد آپ کو واپس کی جا سکے اور آپ اس سے اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ امید ہے کہ ویڈیو نمبر 5 جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آتی ہوگی۔ اس سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔